बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम कंबर ज़री, यू आर वाचिंग माय डिजिटल चैनल। बिल आखिर वही हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। सोहेल अफरीदी साहब ने पीटीआई की सफ़ों में हलचल मचाई है और इस हलचल का पहला नतीजा भी आ चुका है। हलचल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मैंने पिछले व्लॉग में आपको एक्सप्लेन किया था कि पीटीआई ने ऐलान किया था और फिर कितना ज़रूरी था आज के दिन कोई मूवमेंट करना। वो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि उस मूवमेंट से क्या असरात उसके सामने आए हैं और उस मूवमेंट से क्या कुछ हो सकता है। अभी एज़ ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सूरत हाल ये है कि संगजानी पर सोहेल अफरीदी साहब के काफ़िले ने पड़ाव डाला हुआ है। वहाँ पे उनको लोग ज्वाइन कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि संगजानी जो 26 नंबर चुंगी है, यहाँ पे जो ये शहर का वो हिस्सा तस्वुर होता है जहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से आकर जो है ट्रांसपोर्ट्स जो है उनके अड्डे हैं, वहाँ पे रुकती हैं। तो लिहाजा पूरा निज़ाम चोक किया हुआ है इस टाइम। और उसकी वजूहत ये है कि अभी भी कुछ देर कबल एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं मियाँ वाली से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहा हूँ, तो क्या रास्ते जो हैं वो बंद हैं क्योंकि हमें मोटरवे से एग्ज़िट नहीं दिया जा रहा, हम इस्लामाबाद दाखिल होना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आम लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है। वहाँ पर जो है टोटल ट्रैफिक जैम है और यही कुछ अचीव करना चाहते थे कि प्रेशर बढ़े हुकूमत पर और हुकूमत उसके नतीजे में कोई हिलजुल करे। क्योंकि इससे कबल जितने भी तहरीक इंसाफ की जानिब से दावे किए गए थे कि स्ट्रीट मूवमेंट होगी, जलसे होंगे, उसका उस तरह से असर हमें सामने नज़र नहीं आया। लेकिन क्या ये धरना जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा या सोहेल अफरीदी साहब उठ जाएंगे, इसके क्या असरात निकलेंगे, इस पे हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ जो बड़ी तादाद इस टाइम 26 नंबर पे मौजूद है, वहाँ पे चूँकि सोहेल अफरीदी साहब अपने कैबिनेट मेंबर्स को लेकर आए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, गाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है। तो जिस भी आप लॉ मेकर से पूछेंगे तो वो कहेगा कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान साहब को शिफा आई हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता या फिर उनका हस्पताल में किसी भी इलाज नहीं करवाया जाता। ये बुनियादी मुतालबा है और एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करती हैं, जो पहला नतीजा मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स की एक टीम जो है वो अडयाला मूव कर दी गई है जहाँ पे इमरान खान साहब का जो डॉक्टर्स हैं वो मुआयना करेंगे। इससे कबल इमरान खान साहब की आँख के ऑपरेशन के लिए या आँख में जो उनको तकलीफ थी उसके लिए रात के टाइम लाया जाता था, पेम्स उनका इलाज कराया जाता था और फिर वापस भेज दिया जाता था। बुशरा बीबी की आंख में तकलीफ थी तो रात के टाइम लेके आए, सुबह प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, वापस भेज दिया। फैमिली वालों को मिलने की इजाज़त नहीं दी, ना ही किसी लॉयर को मिलने की इजाज़त दी। ये मोमेंटम बनता गया। पीटीआई इस पर जो है वो सरापा एहतजाज हुई, पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। अब बहरहाल पीटीआई बाहर निकल आई है और कहा यह जा रहा है कि जब तक आप मुंतकिल नहीं करेंगे तब तक हम इधर बैठे हैं। अच्छा, दूसरा बड़ा मुतालबा क्या है? पीटीआई को जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे गैस की फरहमी नहीं हो रही वफाक की जानिब से और इससे बढ़कर जो गंदम है उसकी तरसील रोक दी गई है। नाज़रीन, आर्टिकल जो है गालिबन 51 ये कहता है कि जो बैनुस्सूबाई तरसील है गंदम की उसको किसी सूरत नहीं रोका जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 16 या 17 लाख मेट्रिक टन जो है गंदम उनकी खुद उगती है। बाकी जो उनकी नीड है वो ऑलमोस्ट 53 लाख मेट्रिक टन है और वो जो है उन्हें पूरी करनी होती है। पंजाब से वो बोरो करते हैं गंदम और पंजाब से आती है गंजम, तो वहाँ पे अनाज का पूरा होता है। इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदम का बहरान है और इस बहरान को एड्रेस करने के लिए सोहेल अफरीदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि अगर आपने हमें गैस नहीं दी, आपने हमारा हक नहीं दिया, हमारा जो ड्यूज़ हैं आपके ऊपर वफाक पर वो नहीं दिए और फिर साथ गंदम ना फराम की, तो 1 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं, इसके बाद आप एक बड़ी हिलजुल देखेंगे। तो इस धरने के थ्रू वो तो एक इमरान खान साहब के हवाले से भी वो चाहते हैं कि उनका मुतालबा तस्लीम हो। दूसरी जो उनकी सूबे की हालत है उसको भी बेहतर बनाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे लोगों का प्रेशर आ रहा है। बहरान जब पैदा हो रहा है आटे का तो उससे जो है एक सेंटिमेंट अगेंस्ट पीटीआई वो हो जाएगा कि इन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब पे फोकस किया हुआ है, हल्के के मसाइलों पे इनका कोई फोकस नहीं है। अब इस सारे मामले को लेकर धरना तो नाज़रीन शुरू हो गया है और हमने ये देखा कि उसका आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर भी इस तरह से बढ़ता जा रहा है चूँकि वो वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की राह गुज़र है, मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ से आके कंबाइन होती है सारी ट्रैफिक। तो इस टाइम पे वहाँ पे रेंजर्स पहुँचा दी गई है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, हेलीकॉप्टर उस इलाके की पूरी निगरानी कर रहा है और जो शेल्स हैं
جو آنسو گیس کے شیلز ہیں، جو گنز ہیں، وہ بھی پہنچا دی گئی ہیں۔ ہماری جن ذرائع سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ٹائم دیا ہے کہ وہ اٹھ جائیں، اپنے ان کے مطالبات پر عمل ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو جو ہے اڈیالہ میں ڈاکٹرز چیک کرنے گئے ہیں، جو ڈاکٹر سجیسٹ کریں گے، جو ڈاکٹرز دیکھیں گے وہی کچھ کیا جائے گا۔ لیکن سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے اب نہیں ہلیں گے جب تک عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب کیا واقعی سہیل افریدی صاحب جو ہیں بڑا لمبا دھرنا دیں گے؟ ہمارے سامنے دھرنوں کی تو تاریخ ہے، عمران خان صاحب نے بھی دیا تھا، پی ٹی آئی تو ویسے ہی ایکسپرٹ ہے دھرنے دینے میں۔ تو آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں لگ رہا یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب اس اسٹریٹجی پہ جائیں گے کہ وہ ایک دن ابھی دھرنا دیا، پریشر بنایا، اس کے بعد یہ کال آف کریں گے اور اس کے بعد اس مومنٹم کو جاری رکھیں گے۔ دیکھیں اگر یہ مومنٹم جاری نہیں رہتا تو تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں آ سکتی کہ اس سے بات کی جائے۔ یہ مومنٹم جاری رہتا ہے تو عمران خان صاحب کو بھی ریلیف، جیسے آج میں نے آپ کو بتایا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز کی ٹیم دیکھنے چلی گئی ہے، اس کے باوجود کہ اس ٹائم اڈیالہ کے باہر ایک بھی تحریک انصاف کا کارکن نہیں ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ تمام راستے اڈیالہ جانے کے لیے بند کیے ہوئے ہیں، اور جو قافلہ آ رہا تھا اس کو اسلام آباد کی حدود سے باہر روکا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دھرنا دے رہے ہیں، اس کا پریشر بن رہا ہے، اور اس پریشر میں آ کے کہیں نہ کچھ کام ضرور ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال سے سہیل افریدی صاحب اس اسٹریٹجی پہ جائیں گے کہ تھرو آؤٹ دھرنا شاید وہ نہ دیں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کریں کہ ابھی اگر کال آف کر دیا گیا دھرنا تو دوبارہ سے پھر ایک الٹیمیٹم دیں اور دوبارہ سے لے کے آ جائیں، بیچ میں عید آ رہی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے چونکہ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں عوام کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کو بہترین طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں، بجٹ میں جو اپوزیشن ہے وہ اپنا رول پلے کر کے لوگوں کی سمپتھیز کو مزید اکٹھا کر سکتی ہے، اور دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹرائک، اور جب کہ 28ویں ترمیم کی بھی گونج ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دس از اے ویری گڈ، آپ یہ سمجھیں کہ پولیٹیکل جو پوسچرنگ ہے، جو اس ٹائم پہ اسٹیپس لیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ بڑی وائز، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ مومنٹم پکڑتی ہے تو ڈیسائسو تحریک بھی ہو سکے گی، بٹ اٹ وڈ ٹیک ٹائم، اور لگ ایسا ہی رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس ٹائم پہ رائٹ ڈائریکشن میں موو ہو رہی ہے، کیونکہ جو پریشر انہیں پہلے بنانا چاہیے تھا، چاہے چلیں دیر آئے درست آئے، اب وہ اس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین یہ صورتحال ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے وہاں پہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کی تزئین و آرائش کے لیے 16 کروڑ روپے جو ہے اس کا بجٹ جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام بیچاری جو ہے وہ اپنا گزر بسر مشکل سے کر رہی ہے، وہاں ایون ایک ویڈیو جو آج کے دن وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک اسکول کے بچے ہیں ان کا پنکھا تک بند کر دیا گیا ہے، جو ٹیچر ہے وہ بجلی بچا رہی ہے اور بچے بیچارے گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کروڑوں میں جو روپے ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تزئین و آرائش نہ کریں، وزیر اعظم ہاؤس میں ڈیلیگیشنز آتے ہیں، انٹرنیشنل ڈگنیٹریز آتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کی تزئین و آرائش ضرور کریں، لیکن آپ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مسلسل ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی تک 4 سال ہو گئے، 2022 میں آپ آئے، 2026 ہو گیا ہے، اس کا مڈ آ گیا، آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ لوگوں کو کیا سہولت دی ہے؟ آپ ایک جگہ اگر اپنے 11 ارب کے جہاز بھی لیتے رہیں گے، اپنے محل کی تزئین و آرائش بھی کراتے رہیں گے، اپنے وفاقی وزراء کو بڑے بڑے پروٹوکول بھی دیتے رہیں گے، ان کے آگے نوکر چاکر بھی ہوں گے، اور دوسری جانب عوام جو ہے وہ گرمی میں بیٹھ رہی ہوگی، لوڈ شیڈنگ کے مزے چکھ رہی ہوگی، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، ان کے پاس جو ہے وہ ٹیکسز کی بھرمار ہوگی، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی، یا عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، یا پھر آپ کی جو حکومت جو فارم 47 کے ذریعے آئی ہے اس کو کسی بھی طرح سے وہ جسٹیفائی کرے گی؟ پھر حال کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی یہ چیزیں پریشر بنتا جاتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ جس طرح سے حسینہ واجد کے ساتھ بنگلہ دیش میں ہوا کہ اس کے بیڈ روم کی بیڈ شیٹ بھی نہیں رہی، اس کے جو باغ میں مور تھے وہ بھی لوگ اٹھا کے لے گئے۔ تو الٹیمیٹلی ایسی صورتحال کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں بنگلہ دیش کی پکچر میں نظر آیا، نیپال کی پکچر میں نظر آیا، کہ لوگ نکلتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اسے انقلاب کہتے ہیں یا ایک تبدیلی کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے تھرو آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا لیسن یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے یہ اپنے خرچے
یہ اپنی تزئین و آرائش، یہ اپنے پروٹوکولز نہیں چھوڑے تو اس کا وہی حال ہوگا جیسے وہاں کی حکومتوں کا ہوا ہے. آپ ابھی ریسنٹ اگزامپل دیکھ لیں کہ جب سے فیول کرائسس آیا ہے، مودی نے انڈیا میں لوگوں کو ایڈریس کیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ سونا نہیں لینا، آپ نے جو ہے اپنی گیس اور بجلی کی بچت کرنی ہے، آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی ہے، ابھی اپنے پاس پیسہ سنبھال کے رکھیں، پراپرٹیز بڑی تعداد میں نہیں خریدنی. اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ اسے پتا تھا کیونکہ آگے آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے جو مسائل کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایز اے اسٹیٹ، جو انڈیا کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے اگر پریکاشنری میجرز نہ لیے تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے ملک کے لیے. اور یہی پر ہم نے دیکھا کہ مودی نے اپنا پروٹوکول بھی کم کر دیا. صرف 2 گاڑیاں ناظرین جاتی ہیں مودی کے ساتھ، ایک اس کی اپنی گاڑی ہوتی ہے، ایک ساتھ سیکیورٹی وہیکل ہوتی ہے. جب وہ آسام سے میرا خیال سے دہلی آ رہے تھے وزٹ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ صرف ان کے ساتھ 2 پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں، تو پریکٹیکلی خود کر کے بتایا. تو یہ صورتحال آپ اپنے ہمسایہ ملک ایران میں دیکھ لیں، جہاں پہ آیت اللہ خامنئی صاحب رہتے تھے. وہ ان کی تصویر بھی وہ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو شائع کی گئی IRGC کی جانب سے، جس میں ان کا ایک سمپل سا گھر ہے. اسی سمپل سے گھر میں آ کر وہ لوگ ان سے آ کر ملتے تھے. اسی سمپل سے گھر میں ان کا رہن سہن تھا. ایک سمپلسٹی رکھی ہوئی تھی. چلیں وہ تو ایک اسلامک ماڈل فالو کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل ایز اٹ از وہ ماڈل فالو کریں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خدارہ لوگوں کا احساس کریں. اگر آپ لوگوں کا احساس نہیں کریں گے، یہ بہت غلط طرف آپ لے کے جا رہے ہیں، اور لوگ الٹیمیٹلی فرسٹریٹ ہو کر اپنی فرسٹریشن جو ہے اس حکومت پر، اس کے لوگوں پر نکالیں گے، اینڈ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا. تو دیٹس اٹ. اگلے ولاگ میں آپ کو کچھ مزید خبریں دیں گے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں. قمر زیدی کے تجزیے اور خبریں آپ کو ملتی رہیں گی. اللہ نے کے مان.